دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت عملی سے کام لیا، جس سے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا۔ اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا گیا، اور قحط کے دنوں میں ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں عوام میں مفت تقسیم کرایا۔ ان دنوں مصر کے آس پاس کے علاقے اور شام اور کنان بھی قحط کی لپیٹ میں آ چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لہٰذا جوگ در جوگ لوگ دوسرے علاقوں سے مصر آتے اور اناج خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے، کیونکہ ان دنوں مصر ہی ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اناج کی کوئی کمی نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بھی قحط سالی کا شکار تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ، اور یوں وہی بائی گندم کی تلاش میں شام سے مصر آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو روانہ کیا، لیکن اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا فیصلہ ہی تھا کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، وہی بھائی آج حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج مانگنے مصر جا رہے تھے۔ جب یہ بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت سے جلوہ افروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کے تھے جب ان سے جدا ہوئے تھے، اور اب 40 برس کے ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ تم مصر کے معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی مختلف ہے، کہیں تم دشمن کے جاسوس تو نہیں؟ تو ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، ہم نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے اور بچپن میں ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے ہم کنعان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور خوب اناج دے کر رخصت کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اگلی بار چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ بھائی خوشی خوشی غلہ لے کر کنعان واپس چلے گئے اور والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنانے لگے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آئندہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے تو بس تمہارا وہی اعتماد ہے جیسا اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا، جس کو بچپن میں ان کے بھائی جنگل میں لے گئے تھے اور وہ دوبارہ کبھی واپس نہ لوٹ پائے تھے۔ بہرحال جب کچھ دنوں میں اناج ختم ہوا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور والد کے پاس بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پچھلے تجربوں کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر قول و قرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سلامت لے کر آؤ گے۔ جب انہوں نے قول و قرار کیا تو آپ نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اس بار سب قتل ہو جانا لیکن بنیامین کی حفاظت کرنا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ سب جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا۔ بے شک حکم اسی کا ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دراصل کہ 11 بھائی تندرست اور توانا تھے، لہٰذا اگر وہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو انہیں نظر لگ جانے کا خدشہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہ سب بھائی بنیامین کو لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں فوراً پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے۔ انہیں الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا اور پھر تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتائی کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پلاننگ کے تحت
بھائی کو اپنے پاس روکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان الگ الگ اونٹوں پر روانہ کیا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے بادشاہ کا قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے کہا کہ اے قافلے والے، تم لوگ چور ہو۔ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ کھو گیا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم چوری کریں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے اس سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، جو تمہاری مرضی۔ ان دنوں بنی اسرائیل میں یہ رول تھا کہ جو کوئی چوری کرتا اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں وہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ دراصل یہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو اجازت نہ ملی۔ اس پر بھائی بہت پریشان ہوئے۔ ان کو اس بات کی پریشانی تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، جس سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بہت پریشان ہوئے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ بنیامین کو واپس لانے کا ہم نے والد سے پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، لہٰذا جب تک والد حکم نہ دے میں اس جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے اور باپ کو جا کر صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو خود اس بستی کے لوگوں سے جا کر پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے خدا سے ہی کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔